نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز ائمہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ائمہ کرام کا رتبہ اور مقام اسلام کی نظر میں اور شریعت کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ مساجد جن کو معاشرے میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، ان مساجد کی فعالیت کی ذمہ داری ائمہ مساجد کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ائمہ کرام کو نیابت رسول کا درجہ بھی دیا جاتا ہے کہ ائمہ کرام در حقیقت امت کے اندر نیابت رسول کا درجہ رکھتے ہیں کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے کیا گیا، اس کام کی ادائیگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاشرے کے اندر ائمہ کرام ادا کرتے ہیں۔ لیکن ائمہ کرام ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے کن اوصاف کے حامل ہونے چاہیے، اس کے لیے قرآن کی روشنی میں آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اوصاف کا حامل بنائے اور مساجد کے تقاضوں اور امامت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مدثر کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اور کچھ ہدایات عطا فرمائیں، اور وہ ہدایات در حقیقت ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں کہ ایک مسجد کے امام کو کن اوصاف کا حامل ہونا چاہیے۔ سورہ مدثر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ پہلی صفت بیان فرمائی قم فانذر، کہ آپ کو ہر وقت قم کہا کہ آپ ہر وقت بیدار رہیں، تیار رہیں، امت کی فکر میں، امت کو آخرت کے حوالے سے خبردار کرنے کے لیے، فکر آخرت ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے ہمہ ہر وقت آپ تیار رہیں۔ یہ قم کے اندر پیغام دیا گیا کہ آپ کی کیفیت ہر وقت تیار رہنے والی ہو، کھڑے رہنے والی ہو، بیدار رہنے والی ہو۔ تو ہر امام مسجد کی کیفیت مسجد کے اندر رہتے ہوئے ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ہمہ تیار ہو، ہر وقت تیار ہو، وہ اپنے اس کام کے لیے وقت اور اس کے بدلے میں ملنے والی خدمت کو نہ دیکھے، عوض کو نہ دیکھے کہ مجھے اس کی خدمت میں کیا حق الخدمت مل رہا ہے، کتنا مل رہا ہے، اور اس تنخواہ کے اندر کتنا کام کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ امامت کوئی نوکری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اہم ترین ذمہ داری کو قبول کرنا ہے۔ امامت کا مطلب کہ معاشرے کے اندر اس مسجد کی فعالیت ایسی ہی ہونی چاہیے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مسجد نبوی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو معاشرے کے لیے مرکز بنایا اور اصل بنایا، اور وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کام انجام دیے۔ تو امام مسجد کو یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ میں جس ذمہ داری کو قبول کر رہا ہوں، یہ کوئی نوکری یا صرف ذریعہ معاش نہیں، بلکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کو قبول کرنا ہے۔ تو قم فانذر کے اندر در حقیقت اسی ذمہ داری کا احساس دلایا گیا کہ ایک مسجد کے امام کو، مسجد معاشرے کے اندر دینی نسبت سے کام کرنے والے کو اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنا چاہیے۔ وقت اور تنخواہ کے مقابلے میں کام کرنے کو اگر ترجیح دے گا تو ایسا شخص در حقیقت وہ امامت جیسے اہم ذمہ داری کا اہل نہیں ہے۔
دوسری بات یہ فرمائی وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ ہر وقت اپنے رب کی تکبیر بیان کیجئے، بڑائی بیان کیجئے۔ کائنات کے اندر جس ذات کو کبریائی حاصل ہے، جس ذات کو عظمت حاصل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہر امام مسجد کو اپنے باطن پر بطور خاص بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا باطن ہر قسم کے رذائل سے پاک ہو، ہر قسم کے تکبر، بڑائی اور ذاتی عظمت کے جذبے سے پاک ہو، اور اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے گن گانے والا ہو، اور تقوی جیسی اہم صفت سے وہ سرشار ہو۔ اس لیے کہ تقوی، جتنا زیادہ امام مسجد کے اندر تقوی ہوگا، جتنی زیادہ امام مسجد کے اندر پرہیزگاری ہوگی، اس کے اثرات اس کے مقتدیوں کے اوپر پڑیں گے۔ تو تقوی جیسی اہم صفت سے متصف ہونا یہ ہر امام مسجد کے لیے ضروری ہے، اور تقوی در حقیقت اپنے آپ کو روحانی اور باطنی طور پر مضبوط کرنا ہے۔ ہر قسم کے رذائل، ہر قسم کے گناہوں، ہر قسم کی نافرمانی، چاہے وہ ظاہری ہو، چاہے وہ باطنی ہو، چاہے وہ اعلانیہ ہو، چاہے وہ خفیہ ہو، اپنے آپ کو ہر طرح کے رذائل سے پاک کر کے تقوی جیسی اہم صفت کو اختیار کرنا یہ ہر امام مسجد کے لیے ضروری ہے۔ اور تیسری بات جو یہاں پر ارشاد فرمائی وہ ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ اس آیت کے اندر در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کی وضاقتہ بھی صاف ستھری ہو۔ ایک امام مسجد کے لیے صرف رذائل سے اور گناہوں سے اور نافرمانی سے پاک ہونا کافی نہیں ہے، باطنی طور پر اپنے آپ کو گندگیوں سے صاف ستھرا کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ کہا ہی جا رہا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ آپ کی ظاہری وضاقتہ بھی صاف ستھری ہو۔ تو ایک امام مسجد کے لیے یہ بھی اہم بات ہے کہ اس کے کپڑے، اس کا لباس، اس کا حلیہ، اس کی ٹوپی، اس کا رومال، اس کی جوتی، ہر چیز صاف ستھری ہو، کیونکہ لوگ امام مسجد کو اپنے لیے ایک قائد کی طور پر دیکھتے ہیں۔ امام مسجد لوگوں کے لیے ایک مثال ہوتا ہے، لہٰذا اس کا ظاہری حلیہ بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے اوپر برا اثر نہ پڑے۔ اور دیکھیں، بات کو پیش کرنے کے لیے کہ لوگ آپ کی بات کو قبول کریں، لوگ آپ کی بات کو عظمت سے سنیں، دھیان سے سنیں اور اس کو قبول کریں، یہ ضروری ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی عظمت باقی رہے۔ اگر آپ اپنے ظاہری حلیے سے اپنی عظمت کو کھو بیٹھیں گے اور اپنی پوزیشن کو کمزور کر دیں گے، لوگ آپ کی بات کو اس توجہ کے ساتھ نہ سنیں گے نہ قبول کریں گے۔ تو آپ کا ظاہری حلیہ صاف ستھرا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ برانڈڈ کپڑے پہنیں، آپ بہت زیادہ اعلیٰ معیار کے کپڑے پہنیں، بہت زیادہ اچھی کوالٹی کے کپڑے پہنیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ جو بھی کپڑا پہنیں وہ صاف ستھرا ہو، اس کا ظاہری حلیہ صاف ستھرا ہو، آپ کی ٹوپی ہر لباس کے ساتھ، ہر جوڑے کے ساتھ آپ کی ٹوپی تبدیل ہو، ہر جوڑے کے ساتھ آپ کا رومال تبدیل ہو، آپ کی جوتی وہ گندی میلی کچیلی نہ ہو بلکہ وہ صاف ستھری ہو، اور کوشش یہ کریں ہر دوسرے دن آپ لباس تبدیل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کے دانت، آپ کا ظاہری حلیہ، آپ کی مونچھیں، آپ کی داڑھی وہ بھی صاف ستھری ہو، بے ہنگم سی انداز میں وہ بڑھ رہی ہو، مونچھیں بڑی ہوئی ہوں، آپ کے دانت گندے ہوں، یہ لوگوں کے اوپر کوئی اچھا اثر نہیں ڈالتے، بلکہ لوگوں کے اندر اوپر ایک منفی اثر، نیگیٹو اثر پیدا ہوتا ہے کہ جناب ان لوگوں کا حلیہ اور ان لوگوں کی حالت تو ایک قابل رحم حالت ہے اور یہ معاشرے کی اقتدا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ بعض لوگ امام مسجد ہونے کے ساتھ ساتھ پان کا استعمال کرتے ہیں، میم پوری کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ جانے عجیب و غریب چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ظاہری منہ اور دانتوں کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بہت عجیب و غریب ہوتی ہے، جو لوگوں کے اوپر ایک نیگیٹو اور بہت برا اثر پیدا کرتی ہے۔ لہٰذا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ظاہری حلیے کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ یہ امام مسجد کے لیے بہت زیادہ اہم بات ہے۔ اور چوتھی بات یہ فرمائے وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے آپ کو ہر قسم کی گندگیوں سے اور غلاظتوں سے پاک رکھیں۔ دیکھیں، آپ کی بیٹھک، آپ کا اٹھنا بیٹھنا،
آپ کا بولنا، آپ کا چلنا، آپ کا لوگوں کے ساتھ میل جول، ہر چیز لوگ دوربین لگا کر، بلکہ خوردبین لگا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری مسجد کے امام صاحب کا چال چلن کیسا ہے، طور طریقہ کیسا ہے، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، انداز گفتگو کیا ہے، رویہ کیا ہے، کردار کیا ہے. ان ساری چیزوں کو لوگ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور جب یہی امام صاحب مصلی ممبر پر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں تو لوگ ان کی گفتگو کو ان کے عمل سے اور ان کے کردار سے، ان کے رویے سے ملا رہے ہوتے ہیں. اور جب قول و فعل کے اندر تضاد نظر آتا ہے تو آپ اپنی پوزیشن کو کمزور کر دیتے ہیں، آپ اپنی حیثیت کو کھو بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک امام مسجد بہت زیادہ فعال کام ایک مسجد کے ذریعے نہیں کر پاتا. تو یہ ضروری ہے کہ آپ ہر قسم کی گندگیوں اور غلاظتوں سے پاک ہو. کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولیں. سامنے والا جس کے ساتھ آپ بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں وہ آپ کا کتنا ہی کلوز، کتنا ہی بے تکلف دوست اور ساتھی ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کی گفتگو کے اندر ہمیشہ سچائی جھلکنی چاہیے. کبھی کسی کی غیبت نہ کریں، کبھی کسی کی برائی بیان نہ کریں، اور کبھی کوئی ایسی چیز بیان نہ کریں کہ جس کو لوگ کل خود آپ کے خلاف استعمال کر سکیں کہ فلاں موقع پر آپ نے یہ بات کہی تھی. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ، مشرکین مکہ کے سامنے جب دعوت دی، توحید کی دعوت دی اور علی الاعلان دعوت دی، اور سامنے سے لوگوں کی طرف سے مخالفت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جہاں توحید کے دلائل دیے، جہاں شرک کی خرابیاں اور برائیاں بیان کی، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایک زمانہ، ایک عمر گزار چکا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گزری ہوئی عمر کو بطور دلیل کے، اپنی سچائی کے طور پر، اپنی صداقت کے طور پر قوم کے سامنے پیش کیا، مشرکین کے سامنے پیش کیا، کفار کے سامنے پیش کیا کہ کیا میں تمہارے درمیان عمر کا ایک حصہ نہیں گزار چکا. لیکن یہ تبھی پیش کر سکتا ہے جب آدمی کا اپنا کردار اجلا اور صاف ستھرا ہو. تو آج کے حال کو بہتر بنائیں تاکہ مستقبل میں کہیں آپ کے ماضی کو پیش کر کے خود آپ کے خلاف چارج شیٹ پیش نہ کی جا رہی ہو، آپ کے خلاف ماحول نہ بنایا جا رہا ہو. لہٰذا ایسے لوگوں کے ساتھ اب ہرگز بیٹھک نہ کریں، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اگر ملنا ملانا بھی ہو تو صرف دعوت کی نیت سے، صرف دین کو پیش کرنے کی نیت سے، صرف لوگوں کی اصلاح کی غرض سے، اس کے علاوہ کوئی غرض نہ ہو. اور اگلی بات یہ فرمائی وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. آج کل کے ماحول میں یہ بہت اہم چیز ہے، استغنا. اپنے آپ کو لوگوں کے پاس موجود اشیاء اور چیزوں سے مستغنی رکھیں کہ میرا دنیا سے اور میرا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں جو لوگوں کے پاس ہے. اور آج اگر کچھ دیا تو دینے کا ہرگز مقصد یہ نہ ہو کہ کل کو میں زیادہ طلب کرنے والا بن جاؤں، زیادہ لینے والا بن جاؤں. تو لوگوں کی چاپلوسی کرنا، لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا تعلق رکھتے ہیں، اور ہدیہ پیش کرنے اور لوگوں کے ساتھ میل جول کا مقصد یہ ہو تاکہ بدلے میں مجھے زیادہ ملے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. ہرگز یہ رویہ نہ ہو. اور ایک بات آگے آخر میں جو ارشاد فرمائی وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کہ اپنے رب کے لیے صبر کیجئے. دیکھیں یہ راستہ، دین کا راستہ، یہ کٹھن راستہ ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو شخص امامت کی اس ذمہ داری کو قبول کرے وہ اس ذہن سے قبول کرے کہ یہ میرا ایک مشن ہے، یہ میرا ایک کام ہے، میرا ایک کاز ہے. اس کاز کے اوپر اس کاز کو میں نے قبول کیا، اس مشن کو میں نے قبول کیا. وہ مشن کیا ہے؟ لوگوں کی فلاح و بہبود، لوگوں کے اندر دین کا جذبہ پیدا کرنا، لوگوں کو دین کے لیے بیدار کرنا، فکر آخرت لوگوں کے اندر گھول دینا. ان کی خون کی جس طرح خون ان کی رگوں کے اندر دوڑتا ہے، ایسے فکر آخرت، دنیا سے بے رغبتی ان کے اندر پیدا کرنا. یہ ایک مشن ہے، ایک کام ہے، ایک کاز ہے، یہ کوئی نوکری نہیں ہے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اور جب آپ حق بات کہیں گے، درست بات کہیں گے، اس کے لیے آپ کو تکلیف پہنچائی جائے گی،
آپ کے اوپر ہو سکتا ہے جملے بھی کسے جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو برا بھلا بھی کہا جائے، لیکن آپ اس سب کو آپ نے اپنی نوکری بچانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے برداشت کرنا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آج میں نے اگر کسی کوئی حق بات کہی، آج اگر میں نے کوئی لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا تو لوگ مجھے نوکری سے نکال دیں گے، لوگ مجھے امامت سے ہٹا دیں گے، لوگ میرا مواخذہ کریں گے، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، اور اس کی وجہ سے آپ اپنی زبان کو تالا لگا لیتے ہیں، آپ حق بات کہنے سے رک جاتے ہیں، تو بھائی یہ اس منصب کے ساتھ، اس ذمہ داری کے ساتھ بددیانتی ہے، خیانت ہے۔ لہذا اپنے آپ کو آنے والی تکلیفوں کے لیے ذہنی طور پر پہلے سے تیار رکھیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی گئی، شروع میں ہی کہہ دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں سورہ مدثر ابتدائی صورتوں میں سے ہے، یہ آیات ابتدائی آیات میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں ہی کہا گیا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے اس راستے کے اندر جو تکلیف آئے اپنے رب کے لیے اس کو برداشت کیجیے، اور لوگوں کے ساتھ ہمدردانہ خیر خواہانہ رویہ ہو، لوگوں کے ساتھ میل جول، نوجوانوں کو اپنے قریب کریں، منفی باتیں، منفی پروپیگنڈا، غلط رویہ، مخالفانہ گفتگو، اس کو چھوڑ دیں۔ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو دیکھیں، لوگ کیا سننا چاہ رہے ہیں، لوگ دین کو مثبت انداز میں سننا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو اپنے قریب کریں، لوگوں کو محبت دیں۔ آج عوام اور علماء اور ائمہ کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو گئی، دوریاں پیدا ہو گئیں، ان دوریوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو اپنے سینے سے لگائیں، فتوے نہ لگائیں، لوگوں کو مزید اپنے آپ سے متنفر نہ کریں، لوگوں کو مزید معاشرے کے اندر نفرت پیدا نہ کریں، لوگوں کو اپنے سے قریب کریں، قریب کر کے اپنے سے نہیں، در حقیقت دین سے قریب کرنا مقصد ہے کہ لوگ دین کے قریب آئیں، اسلام کے قریب آئیں، آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ ہوں، بہت اعلیٰ اخلاق کے اوپر آپ کھڑے ہوں، لوگوں کو گالیاں مت دیں، لوگوں کو برا بھلا مت کہیں، لوگوں کو اپنے بیانات کے اندر جہنمی مت کہیں، فلاں جہنم کے اندر، فلاں جہنم۔ ہم کسی کو جہنم کے اندر بھیجنے والے نہیں، جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والے ہم نہیں، وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ہمارا کام شریعت کی روشنی میں جائز ناجائز، شرعی غیر شرعی، حلال حرام کا حکم بیان کرنا ہے۔ جہنم میں کون جائے گا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جنت میں کس نے جانا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو جائز اور ناجائز تو بتائیں، شرعی اور غیر شرعی تو بتائیں، حلال اور حرام کا حکم تو بتائیں، لیکن جنت اور جہنم کے فیصلے ہم نہ کریں۔ یہ ہمارا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے اور کس نے جنت میں جانا ہے۔ تو آپ کا رویہ بہت عاجزی کے ساتھ، بہت درد مندی کے ساتھ، انتہائی خیر خواہانہ انداز میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو ایک قائد کے طور پر، ایک مقتدا کے طور پر، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار والی شخصیت کے طور پر ہم اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے مثال بنائیں، رول ماڈل بنائیں، رہنما بنائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا۔ جب ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم مسجد جیسی، امامت جیسی اہم ذمہ داری کو اختیار کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم سے انشاءاللہ خطا اور غلطی نہیں ہوگی۔ آگے رمضان آ رہا ہے، لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، لوگ مسجد میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ایکٹیویٹی بڑھائیں، لوگوں کے ساتھ میل جول بڑھائیں، نوجوانوں کو اپنے قریب کریں، نئے نئے سلسلے شروع کریں، درس قرآن، مختصر درس قرآن، مختصر واعظ و نصیحت، مختصر تعلیم، مختصر درس حدیث، مختصر درس مسائل، تاکہ لوگوں کے اندر اکتاہٹ اور بیزاری پیدا ہو، لوگ سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں، بیٹھنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، اور لوگوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ قائل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں آپ کا انداز تخاطب اچھا ہوگا، لوگ آپ کی بات کو سنیں گے، اور اگر آپ شروع میں یہ کہہ دیں گے جاہل معاشرہ، بے دین معاشرہ، جاہل لوگ، جاہل قسم کے لوگ، یہ لوگوں کو مزید نفرت پیدا کرتی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو دور کریں، انداز تخاطب اچھا رکھیں۔ ہمارے بہت سے بیچارے نوجوان، ہمارے بیچارے بہت سے مسلمان نوجوان ناواقفیت کی وجہ سے، پورے طریقے سے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ ایسا اعتراض کر دیتے ہیں، ایسا اشکال کر دیتے ہیں، ایسی بات کہہ دیتے ہیں۔ میں انتہائی دردمندی کے ساتھ ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پیار محبت والا انداز ہو، سمجھانے کا انداز ہو، قائل کرنے کا انداز ہو، گھائل کرنے کا، زخمی نہ کریں لوگوں کو، مرہم پٹی کریں۔ امت اس وقت انتہائی
بہت زیادہ انتشار سے دوچار ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے قریب کر کے دین کے قریب کریں، لوگوں کے اندر اسلام کی محبت پیدا کریں، اسلام سے نفرت اور بیزاری پیدا کریں۔ بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح نہج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ اور سیرت کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس اہم ذمہ داری کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی غلطی اور خطا سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔